من یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من مضل، جس کے لیے پروردگار نور پیدا فرما دے اس کے لیے اندھیرا نہیں ہو سکتا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تجھے اس کی تعبیر بتاتا ہوں، صبر کر ذرا، تجھے تعبیر بتاتا ہوں۔ قارون کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے قارون ہے اور کہتا کیا ہے، جو کچھ میں نے کمایا یہ سارا میرا اپنا ہے۔ یہ بات طے ہے، جو چیز بنی ہے وہ رہنے کے لیے نہیں بنی، وہ ٹوٹنے کے لیے بنی ہے۔ اس کا ثبوت پروردگار قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تیرا رب وہ بڑی برکت والا بابرکت ذات، ہر چیز پہ قدرت والی ذات، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو۔ اس تفسیر کے اندر مفسرین کرام اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے پہلے موت کا تذکرہ فرما کے یہ بات نشاندہی فرمائی کہ میرے بندو موت پر حق ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، ملنی ہے یا نہیں ملنی، ملنی ہے تو کتنی ملنی ہے، شکوک و شبہات زیادہ ہیں زندگی میں، لیکن موت کے بارے میں کوئی شک نہیں، فرمایا کہ یہ آنی ہی آنی ہے۔ تو اس لیے پروردگار سے دعا کرتے رہا کریں، اس کوشش میں بھی رہا کریں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے انسان کی آخرت سنور جاتی ہے، انسان کی موت بہتر ہوتی ہے، موت اچھی حالت میں آتی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی موت دیکھ کر انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے، پروردگار سے دعا کر رہا ہوتا ہے، پروردگار جیسے تیری فلاں بندے کی موت آئی کہ کاش مجھے بھی ایسے موت نصیب فرما۔ لوگ ایسی موت دیکھتے ہیں۔ ایک سال تقریباً 1.5 سال قبل لاہور کے اندر ایک مولانا صاحب جلسہ عام میں گفتگو فرما رہے تھے، قاری عبد المتین اصغر صاحب تقریر کے دوران یہ جملے کہے کہ پروردگار نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام دل نہیں ہے، یہ پروردگار کے امتحان شدہ، پھر امتحان میں اعلیٰ نمبروں میں پاس ہونے والے دل ہیں، اور زبان سے کہہ رہے ہیں۔ پروردگار اعلان فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، پھر دوبارہ بولتے ہیں، فرمایا رب العالمین نے، فرمایا پروردگار نے، یہ جملہ آخری جملہ تھا، اس کے بعد اسی کرسی پہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ لوگوں نے موت کو دیکھا، اب تک لوگ چرچے کرتے ہیں، کیمرے کی آنکھ نے یہ مناظر بند کیے، لوگوں میں تقسیم ہوئے، لوگوں نے زندگی کو پڑھنا شروع کیا۔ قاری صاحب کی زندگی کیسی تھی؟ جب زندگی کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، ہر بندہ ایک جملہ کہنے پہ مجبور ہوا، انتہائی سادہ زندگی۔ کیسی زندگی؟ انتہائی سادہ زندگی۔ اس شخص میں تکبر نام کی چیز نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت ایسی نصیب فرمائی ہے کہ زبان پہ جملے کیا ہیں؟ فرمایا رب العالمین نے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس حال میں اٹھے گا جس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوا ہوگا۔ کافی لوگ اس حال میں اٹھیں گے کہ کسی بے حیائی برائی کی مجلس میں ہوں گے، کافی لوگ اس حال میں اٹھیں گے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، کافی لوگ اس حال میں اٹھیں گے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، انہی میں قاری صاحب بھی ہوں گے جو قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے۔ فرمایا رب العالمین نے، پروردگار نے ارشاد فرمایا، ایسی موت انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے پروردگار کاش ایسی موت نصیب فرما۔ سورۃ الصاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ایک مکالمہ، ایک منظر کشی بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں تیرا رب فرشتوں کو یہ کہتا ہے، اذ قال ربک للملائکۃ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے فرشتوں کو کہا، انی خالق بشرا من طین، میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو من طین، مٹی سے بنانے لگا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پھر فرماتے ہیں کہ جب پروردگار نے اس کو بنا ڈالا
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر پروردگار نے اپنی روح کو پھونکا انسان بنانے کے بعد، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر سب کو سجدے کے لیے کہا، جس کی تفصیل قرآن پاک کے دوسرے مقامات پہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتے، ادھر انسان بنا، ادھر روح پھونکی گئی، ادھر حکم ہوا، سارے سجدے میں گر گئے۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں جھکا، استکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اس تکبر کے بعد کافر ہو گئے۔ قرآن پاک کے اندر پروردگار کا حکم ماننے سے دو چیزوں نے انکار کیا ہے، جن کے انکار کا جملہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک واقعہ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس بار امانت کو، قرآن جیسی امانت کو زمین اور آسمان پہ پیش کیا، والجبال، پہاڑوں پہ بھی پیش کیا، فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اگلا جملہ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار تو کیا لیکن اپنے رب سے ڈر بھی گئے۔ یہی تو پروردگار فرماتے من خشی الرحمن بالغیب، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو خاتون ہو، جو بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، مالدار ہو، جو بھی ہو، من خشی الرحمن، جو بھی ڈرا رحمان سے، بالغیب، دیکھا نہیں رحمان کو، موت آتی دیکھی نہیں اپنے اوپر کیسے آئے گی، جنت جہنم کو دیکھا نہیں، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، دل لے کے آیا ہمارے پاس جو ہم سے ڈرنے والا تھا، ہماری اطاعت کرنے والا تھا۔ پروردگار فرماتے ہیں ادخلوها، ہم اسے جنت میں داخل کریں گے، ادخلوها، صرف داخل نہیں کریں گے اور ساتھ کہیں گے بسلام، بسلام، سلام بھی پیش کریں گے، گارڈ آف آنر بھی پیش ہوگا، جس کی طرف سے؟ پروردگار کی طرف سے۔ کتنا خوشبخت ہوگا وہ بندہ جس کا دل ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس معاملات سے ڈرا۔ زمین آسمان نے جواب دیا پروردگار ہم ڈرتے ہیں تیری ذات سے، تیرے قرآن کا وزن، تیرے قرآن کا حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ پروردگار نے ان کے اس انکار کے جملے کو قبول کر لیا، کیونکہ اس کے اندر تکبر موجود نہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ آبا، انکار کیا، واستکبر، اور ساتھ تکبر بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال یا ابلیس، فرمایا کہ پوچھا ابلیس سے، یا ابلیس، اے ابلیس، اے شیطان، ما منعک، کس نے تجھے روکا، کس نے تجھے منع کیا، ان تسجدا، کہ تو بھی سجدہ کر لیتا، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے بنایا اپنے ہاتھ سے، اس کو تو بھی سجدہ کر لیتا، استکبرت ام کنت من العالی، جواب کیا کہتا ہے؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ قال انا، کس کو کہہ رہا ہے؟ بنانے والے کو کہہ رہا ہے، بنانے والے کو کہہ رہا ہے، کون؟ جو خود بنا ہے، جس کا اپنا وجود کوئی نہیں تھا، پھر پروردگار نے بنا ڈالا، اب کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اچھا بھائی تو کیوں بہتر ہے اس سے؟ ساتھ دلیل بھی دیتا ہے خلقتنی من نار، پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ پروردگار نے جملہ سنا، فرمایا قال فاخرج منها، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو مردود ہے، نکل یہاں سے، وَأَنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میری لعنت قیامت تک تجھ پہ برسے گی۔ پروردگار فرماتے ہیں وجہ تکبر کا جملہ ہے، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں۔ وہ حدیث یاد کیجئے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، پروردگار اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے تڑپ اٹھتے، اللہ کے محبوب کہیں وہ بندے ہم نہ ہوں
کہیں وہ نشانیاں ہمارے اندر نہ آ جائیں۔ اللہ کے محبوب نشانی تو بتا دیں، ہم بچ کے رہیں ان اعمال سے، ان چیزوں سے ہم بھی بچ کے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے محبوب ہر بندے کا دل چاہتا ہے اس کے پاس سواری اچھی ہو، جوتا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، مال و دولت ہو۔ اللہ کے محبوب کہیں یہ تو تکبر میں نہیں آتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، تمہارا پروردگار بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کپڑے اچھے پہنو، لباس اچھا رکھو، سواری اچھی رکھو، مکان اچھا بناؤ، کوئی گلا نہیں۔ بنانے کے بعد یہ نہ کہو تمہاری اتنی اوقات کہاں تھی، تم یہ مکان بنا لیتے، تمہاری اتنی اوقات کہاں، تمہارے گھر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، تمہاری اوقات کہاں، تمہارے پاس اتنی دولت کیسے آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے یہ تکبر کے جملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب تکبر ہے کیا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو بندہ جانے اور پھر انکار کر دے، یہ تکبر ہے۔ دوسری قسم تکبر کی وہ یہ انسان اپنے آپ کو معتبر مانے، کسی دوسرے مسلمان کو حقیر جانے، اپنے آپ کو معتبر جانے، دوسرے مسلمان کو حقیر جانے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، سماع مسجد نبوی کا باہر سے آنے والا ایک شخص آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے ایکم منہ محمد، تم میں سے کون ہے محمد؟ صحابہ فرماتے ہیں ڈھونڈ لو جس کا چہرہ سب سے خوبصورت ہو وہ محمد ہوگا۔ آنے والے کو پتہ نہیں محمد کون ہے، ہم کیا کہتے ہیں خبردار میں بڑا آدمی ہوں، خبردار سراہنے والی سائیڈ پہ کوئی نہ بیٹھے، خبردار میری کرسی پہ کوئی نہ بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پڑھیے 3 لوگوں کا واقعہ، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، اور یہ سبق 6ٹھی کلاس کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 ساتھی، چوتھے اللہ کے محبوب ساتھ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب رستے کے اندر سفر کے دوران بکری کو ذبح کریں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے محبوب بکری کو میں ذبح کروں گا، دوسرے کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ طبخها علیہ سلخها، کھال میں اتاروں گا، تیسرے کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ طبخها، پکاؤں گا میں۔ پہلا کہتا علیہ ذبحها، میرے ذمہ ذبح کرنا، دوسرا کہتا علیہ سلخها، کھال میں اتاروں گا، تیسرا کہتا علیہ طبخها، میں پکاؤں گا۔ تینوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لے لی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا، میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا۔ صحابہ نے جملہ سنا اللہ کے محبوب انت آپ، وہ رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے، آپس میں کہتے ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، یہ لکڑیاں اکٹھی کرنے جائیں گے؟ اللہ کے محبوب لکڑیاں بھی ہم اکٹھی کر کے لائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں پسند نہیں کرتا کہ تم میں سے ممتاز بنو، اپنے آپ کو اعلیٰ جانو، تمہیں حقیر جانو، تمہاری محبت اپنی جگہ، لیکن میں پسند نہیں کرتا اس بات کو۔ یہ سیرت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن پاک کو پڑھیے، اس پہ غور و خوض کیجئے۔ پروردگار بار بار فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا، ہم نے آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کون ہے جو اس پہ غور و خوض کرے؟ پڑھیں، اس سے سبق حاصل کیجئے۔ سورۃ الکہف ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الکہف کے اندر 2 بھائیوں کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، جیسے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا نا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، بندہ ہمارے بارے میں مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش بھول کے کہتا ہے مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی۔ دنیا کا مشاہدہ ہے، ایک مستری ایک مکان بنائے، دوبارہ اسی طرح کا بنانا ہو، کہتا ہے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی تو بنایا تھا دوبارہ بنا دوں گا۔ اس رب کے بارے میں کہتا ہے جو پوری کائنات کو بنانے پہ قادر ہے، ایک کن کے جملے سے بنانے پہ قادر ہے، اس رب کو کہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال اور بیان فرمائی سورۃ الکہف کے اندر، فرمایا 2 بھائی ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، میرے محبوب پیغمبر 2 مردوں کا واقعہ بیان کیجئے، دونوں بھائی ہیں، ایک بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے،
مال والوں، اولاد والوں، رتبے والوں، کبھی اپنے مال پہ، اولاد پہ، رتبے پہ، مرتبے پہ فخر نہ کرنا. دیر نہیں لگتی، منٹ نہیں لگتا، تکبر پروردگار خاک میں ملا دیتے ہیں. دونوں بھائی نکلے، ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے میرے پاس بڑا مال ہے، مال ہی مال ہے، بڑا امیر آدمی ہوں. مال کس طرح ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں ایک کے پاس باغ ہے، من اعناب، انگوروں کا باغ ہے، وحففناہما بنخل، باغ انگوروں کا، اس کی باڑ کھجوروں کی، انگوروں کا باغ، ارد گرد کھجوریں لگی ہوئی، باغ لدا ہوا تیار. یہ بھائی دوسرے بھائی کو کہتا ہے میرے پاس تو مال ہے، بڑا زیادہ مال ہے. دونوں بھائی چلے اپنے باغ کو دیکھنے کے لیے. جس کے پاس مال ہے یہ دوسرے کو کہتا ہے، باغ والا دوسرے کو، یہ دیکھو یہ سارا میں نے کمایا ہے، یہ میرے پاس ہے، بڑی کمائی آتی ہے اس کی. اور ساتھ میں یہ کہتا ہے میں بڑا امیر ہوں، میری محنت سے ہوا. ہم بھی ایسے کہتے ہیں، ایسے جملے بول دیتے ہیں، میں نہ ہوا نا تو یہ ہو جائے گا. اللہ کے بندے، پروردگار نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کو تیرے پاس نہیں بھیجا. یہ بتانے کے لیے میرے بندے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا دنیا کا نظام تب بھی تھا، جب تو نہیں رہے گا دنیا کا نظام تب بھی چلے گا. چلتا رہنا نظام دنیا کا. اللہ کے انبیاء آئے اور چلے گئے، نظام نہیں ہٹا، نظام ختم نہیں ہوا. دوسرے کو کہتا ہے یہ باغ میری مدد سے، میری مرضی سے بنا ہے. انا اکثر منک مالا، میں زیادہ مال رکھتا ہوں تجھ سے. واعز نفرا، میری عزت بھی زیادہ ہے، سارے بندے مجھے جھک کے سلام کرتے ہیں. ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه قال ما اظن. اب باغ میں داخل ہوتے ہیں، دوسرا بھائی کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، کیا تو نے یہ خیال کیا ہے تیرا باغ ہمیشہ رہے گا؟ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کہتا دوسرے کو کیا تو نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ تیرا باغ تیرے پاس ہمیشہ رہے گا؟ وما اظن الساعۃ قائمہ، قیامت قائم ہوگی. دوسرا بھائی کہتا ہے جس کے پاس باغ ہے، کہتا ہے قیامت کے دن بھی دیکھنا تم ایسے ہی مردود رہو گے، وہاں بھی میری عزت ہوگی. اب یہ بھائی ڈرا رہا ہے اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ڈرا رہا ہے، اور ساتھ کیا کہتا ہے اے میرے بھائی جب تو باغ میں داخل ہوا تھا نا، تو نے دیکھا تھا باغ کو، تجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا واعز نفرا. پروردگار سارا کچھ تو نے دیا، تیری مہربانی سے ملا، جتنی عزت ملی، جتنا مال ملا، سب تیرے حکم سے ملا، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا. دوسرا بھائی کہتا نہیں نہیں نہیں، میری ہمت ہے، میری کوشش ہے. بھائی کہتا ڈر اللہ سے، اللہ تجھے ایک لمحے میں غریب کرنے پہ قادر ہے. یہ دونوں بھائی باتیں کرتے کرتے واپس اپنے گھر میں چلے گئے. صبح ہوئی، دوسرا بھائی اٹھا جس کے پاس باغ تھا، اپنے غلاموں کو، نوکروں کو لے کے باغ کے پاس پہنچا. صبح کے وقت سیر کیا کرتا تھا، چہل قدمی کرتا تھا. باغ کے اندر ٹہلنے کے لیے گیا، جا کے دیکھتا ہے سارا باغ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. واقعہ کہاں ہے؟ سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے محبوب ہر جمعے کے دن فرماتے جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 جمعوں کے درمیان نور ہی نور پیدا فرما دیتے ہیں. اس جمعے تلاوت کی ہے، اگلے جمعے کے آنے تک پروردگار اس کے لیے نور پیدا فرما دیتے ہیں. وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کے لیے پروردگار نور پیدا فرما دے اس کے لیے اندھیرا نہیں ہو سکتا، غلط بات نہیں کر سکتا، غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، جس کے لیے پروردگار نور پیدا فرما دے. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا، وہ بھی واقعہ سورۃ الکہف کے اندر. وہ کیا واقعہ ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، صحیح البخاری شریف کا یہ واقعہ ہے. فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کمال گفتگو کرتے ہیں، کمال گفتگو کرتے ہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، جس کو پروردگار فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، اس کو بولنا میرے رب نے سکھایا ہے. گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بڑا زبردست باز کر رہے ہیں. اچانک ایک شخص اٹھتا ہے، بزرگ سفید داڑھی والا، اٹھ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی موسیٰ، اللہ کی زمین پہ اس وقت آپ سے بڑھ کے بڑا علم والا کوئی ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ علم والا کون ہوگا؟
جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی زمین پہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا وہ تو میں ہی ہوں. یہ جملہ بولا انا میں ہوں. جبرائیل امین تشریف لائے, فرمایا پروردگار ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہنے کا؟ کیا آپ کو یہ بات کہنے کا اختیار تھا کہ زمین پہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں؟ وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, پروردگار فرماتے ہیں ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے, ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. علم کس کے پاس ہے؟ فرمایا علم تیرے رب کے پاس ہے, صرف تیرے رب کے پاس ہے. جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا. جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کے چلے گئے. یعقوب علیہ السلام کے پاس ہی تو کنویں, 40 سال رو رہے ہیں اپنے بیٹے کی جدائی میں, پتہ نہیں بیٹا کہاں گیا, پتہ نہیں کون کھا گیا بیٹے کو, پتہ نہیں کہاں گیا. پروردگار فرماتا ہے ہم نے نہیں بتایا, میرا نبی روتا رہا, نہیں بتایا. پھر جب بتایا تو میلوں دور سے بتا دیا, اے یعقوب تیرے بیٹے کا کرتا آئے گا, ایسے ایسے کر کے لوگ لے کے آئیں گے. پروردگار فرماتے ہیں یہ علم تیرے رب کے پاس ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا ہے میرے موسیٰ تو یہ کہتا ہے تجھ سے بڑھ کے علم والا کوئی نہیں, میں بتاتا ہوں علم کس کے لیے ہے, چل نکل ذرا, ایک بندہ ہے تیری ملاقات کروانی ہے اس سے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اپنا شاگرد خاص جناب یوشع بن نون ساتھ لے لو, ساتھ لے کے چل پڑے. فرمایا کہ جہاں یہ مچھلی تمہارے سامان سے نکلے سامان لے لو کھانے پینے کا, اور ایک برتن کے اندر ایک ٹوکری کے اندر سامان میں ایک مچھلی بھی رکھ لو. جہاں یہ مچھلی نکلے پانی میں چلی جائے وہ اس شخص سے ملنے کا مقام ہوگا. پہنچے, قصہ مختصر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے سے ملے جناب خضر علیہ السلام سے. مل کے کہتے خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں آپ کون ہیں بھائی, کہاں سے آئے؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں, اللہ کا نبی. اچھا کیا مقصد ہے میرے پاس آنے کا؟ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, پروردگار نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے علم حاصل کر سکوں. خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ جو علم میرے پاس ہے تو اسے حاصل کرنے کی تاب نہیں رکھتا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کوشش کروں گا, میں صبر کروں گا, کوئی بات نہیں, آپ نے جو بتانا وہ بتا لینا, میں صبر کروں گا. اب علم نہیں, هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, میں علم حاصل کرنے آیا ہوں. فرماتا ہے انک لن تستطیع معی صبرا, تو صبر نہیں کر سکے گا میرے ساتھ. وکیف تصبر, تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے؟ علی ما لم تحط به خبرا, اس بات پہ جس کا تجھے پتہ ہی نہیں تو کیسے صبر کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا, اگر پروردگار نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. خضر علیہ السلام نے ساتھ رکھ لیا, فرمانے لگے چلو دیکھتے ہیں تمہارا صبر کب تک جواب نہیں دیتا. قال فإن اتبعتنی, فرمایا میرے ساتھ چلو, فلا تسألنی, مجھ سے کچھ نہ پوچھنا, عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا, جب تک میں خود نہ کہوں مجھ سے نہیں پوچھنا. اب دونوں رستے کے اندر کھڑے, دریا کے پاس, دریا کے پار جانا چاہتے ہیں. دور سے لڑکوں نے دیکھا, کشتی والوں نے, 2 بچے کشتی چلا رہے ہیں, انہوں نے دیکھا کوئی نیک بندے معلوم ہوتے ہیں, سفید داڑھی ہیں, بزرگ آدمی ہیں, ان کو ملتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا کام ہے. اپنی کشتی کا روٹ تبدیل کیا, ان دونوں بزرگوں کے پاس پہنچے. آپ بھلے لوگ معلوم ہوتے ہیں, حکم کریں کہاں جانا ہے؟ یہ بزرگ کہتے ہیں ہم نے دریا کے اس پار جانا ہے یا سمندر کے اس پار جانا ہے. فرماتے ہیں بیٹھو, بٹھا لیا. اب جب بیٹھے کشتی کے اندر, بچوں کو یہ بزرگ کہتے ہیں کرایہ لے لو. کہتے ہیں کرایہ نہیں چاہیے, آپ دعا کر دینا اللہ روزی میں برکتیں دے دے گا. نیک آدمی سے دعا کروانی چاہیے, بچوں کو نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ, وہ سامنے دیکھ کیا چیز ہے. کشتی کے کنارے پہ ایک پرندہ بیٹھا, اس نے اپنی چونچ پانی کے اندر ڈالی, پانی چونچ کے اندر لیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں موسیٰ اس پرندے کی چونچ میں کتنا پانی ہوگا؟ فرماتے ہیں 1 قطرہ 2 قطرے بس. فرمایا جو تیرا اور میرا علم ہے نا ملا کے اتنا بنتا ہے, اور یہ جو سمندر کا پانی ہے اس سے بھی زیادہ علم تیرے رب کے پاس ہے. ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے اپنے علم پہ. جناب موسیٰ علیہ السلام سارا واقعہ یاد آتا ہے, فرماتے ہیں کہ میرے اس جملے کا علاج ہونے لگا ہے.
کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، جناب خضر کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اچانک اٹھتے ہیں، موٹا ڈنڈا ہاتھ میں لیتے کشتی کو توڑنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پکڑا، او بھائی کیا کرنے لگے ہو، خیریت تو ہے؟ غریب بچے کشتی چلا رہے تھے، اپنا روٹ تبدیل کیا، تمہارے پاس آئے، تمہاری خدمت میں تمہیں بٹھایا، مفت میں سواری کروا رہے اور تم ان کی کشتی توڑ رہے ہو۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا غلطی ہو گئی، اگلی بار، پہلی باری معاف ہو دی، خیر اگلی بار سے، اگلی بار کے لیے ساتھ رکھ لیا، اب تھوڑی دیر اور ساتھ رکھ، جی ساتھ رکھ۔ آگے گئے، ایک بستی کے اندر بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو آواز لگائی، ویسے جیسے کوئی بندہ کھیل رہا ہوتا ہے، بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، بندہ آواز لگاتا ہے کسی بچے کو، بچے پاس آ جاتے ہیں، بات سنتے ہیں۔ نیک آدمی دیکھ کے بچہ دوڑتا دوڑتا پاس آیا، خضر علیہ السلام نے بچے کو پکڑا، گلے سے گلا دبا دیا، جب تک وہ بچہ مر نہیں گیا چھوڑا نہیں، بچہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، اللہ کے نبی تھے، ظلم کیسے برداشت کرتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جب سے آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ نقصان پہ نقصان لوگوں کا کیے جا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ خضر علیہ السلام پھر فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، 16ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اس بات پہ، میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں اگر اب کے بعد تو نے کوئی ایسی بات کی میری طرف سے معذرت۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ساتھ چلے، بستی کے اندر پہنچے، بستی والوں کھانا کھلاؤ۔ کہتے ہیں ابھی آپ کے آنے سے چند لمحے پہلے ہم نے فیصلہ کیا مہمانوں کو کھانا نہیں کھلانا۔ خضر السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، نہ کھلاؤ، خیر کہیں اور سے کھا لیں، اللہ انتظام کر دے گا۔ اسی بستی کے اندر جا رہے ہیں، دیکھا ہے کہ دیوار گرنے والی ہے، جلدی جلدی دیوار کو سیدھا کر دیا خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں واہ عجیب آدمی ہو، کھانا مانگتے ہو بستی والے دیتے نہیں ہیں، ان کی خیر خواہی اتنی کرتے ہو دیوار بھی درست کر دیتے ہو جو خراب ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں بس صبر نہیں ہو سکا نا، نہیں ہو سکا نا صبر، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تجھے اس کی تعبیر بتاتا ہوں، صبر کر ذرا، تجھے تعبیر بتاتا ہوں۔ نہیں پتا یہ واقعے کیا ہوئے ہیں؟ فرمایا وہ جو کشتی والے تھے نا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، ان مسکین بچوں کی سی جو پانی کے اندر کشتی چلاتے اپنے گھر کی روزی اکٹھی کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور جو بادشاہ وقت تھا وہ ہر سالم کشتی کو، ثابت کشتی کو، اچھی کشتی کو ضبط کر لیتا تھا۔ اگر یہ بچے اتنی اچھی کشتی لے کے اس کے پاس سے گزرتے، ان بچوں کی کشتی وہ ضبط کر لیتا، بچے روزی کہاں سے کماتے؟ میرے رب نے حکم دیا، کس نے؟ میرا رب نے حکم دیا، اے خضر ان کی کشتی توڑ ڈال، پھر توڑ کے جوڑ بھی دے، اوپر سے کشتی میں جوڑ لگا، دیکھے گا بادشاہ چھوڑ دے گا، پرانی کشتی ہے جوڑ لگے ہوئے چھوڑ دو، بچوں کی روزی چلتی رہے گی۔ اے موسیٰ یہ تفصیل تھی اس واقعے کی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، تو نے کہا نا غلام کو کیوں مارا، اس چھوٹے بچے کو کیوں قتل کیا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے جو والدین تھے اس بچے کے وہ بڑے نیک تھے۔ پروردگار نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ اپنے والدین کو کفر پہ آمادہ کر دے، بچہ کافر والدین لے، یہ اللہ کی مرضیاں، اس کی تقسیم ہے، نیکوں کے ہاں برے اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے، بروں کے ہاں نیک اولاد بھی پیدا، یہ پروردگار کے فیصلے، دعا کرنی چاہیے پروردگار سے نیک اولاد عطا فرمائے۔ فرماتے کہ تیرا رب نے فیصلہ فرمایا اس بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا، مجھے امید ہے، مجھے میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان کے والدین کو نیک بچہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ جو دیوار سیدھی کی تھی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ دو غلاموں کی، دو بچوں کی، کن کی؟ یتیمین، یتیم بچوں کا مال تھا، یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا اور اپنے رب سے کہا تھا پروردگار یہ خزانہ تیرے سپرد ہے، جب بچے بڑے ہوں گے یہ بچے اس کو نکال لیں گے اور استعمال کر لیں گے۔ اے موسیٰ اگر یہ دیوار گر جاتی، بستی والے یہ خزانہ نکال لیتے، بچوں تک کوئی نہ پہنچتا، یہ حکمتیں تھیں۔ اب بتا علم کس کے پاس ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک علم میرے رب کے پاس ہے۔ سارا علم کس کے پاس؟ پروردگار کے پاس۔ ہمارے پاس کتنا علم؟ ایک قطرے کے برابر بھی نہیں۔ اور فخر کتنا ہے، میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا،
میرے ہونے سے یہ، اللہ کے بندے تیرے ہونے نہ ہونے سے کیا ہے؟ پروردگار کے حکم سے سارا کچھ ہے، اس کی عنایت ہے بندے کے اوپر۔ قارون کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے قارون ہے اور کہتا کیا ہے؟ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ سارا میرا اپنا ہے۔ خزانے اتنے کہ خزانوں کی چابیاں صرف اونٹ اٹھاتے ہیں، خزانے نہیں صرف چابیاں لدی ہوئی اونٹوں پہ جا رہی ہیں۔ بھئی کیا جا رہا ہے؟ قارون کے خزانوں کی چابیاں جا رہی ہیں۔ اچھا پھر خزانے کتنے ہوں گے؟ سوچے خزانے کتنے ہوں گے جن کی چابیاں اونٹ اٹھا کے تھک جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا لا تفرح، اترا مت، فخر نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، پروردگار فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو مجھے ملا میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میں بڑا عقل مند ہوں۔ پروردگار نے قیامت تک کے لیے اس کو اس کے خزانوں سمیت، اس کی فوج سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قارون اپنے خزانوں سمیت قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اس دن سے دھسا آج تک دھستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرے پروردگار ہمیں تکبر جیسی بری عادت سے محفوظ فرمائے۔ ذلت ہوتی ہے تکبر والے بندے کو، جب نیکی کریں پروردگار سے امید رکھیں، پروردگار سے دعا کریں پروردگار تمہاری نیکی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اگر کسی شخص کو گناہ کرتا دیکھیں، اس کے گناہ کا علم ہو جائے، اس کے گناہ کا ڈھول پیٹنا شروع نہ کریں، فلاں بڑا گناہ گار ہے، فلاں بڑا بےایمان آدمی ہے، فلاں بڑا یہ۔ رب سے دعا کریں پروردگار میں نیک ہوں نا، اگر تو میری نیکی قبول کر لے، مجھے اس عادت سے بچانا۔ شیطان کے بارے میں کتنا سنتے ہیں ہم، کتنا نیک تھا، پھر کیا ہوا؟ ایک تکبر کا جملہ بولا میں بہتر ہوں، پروردگار نے کہاں سے نکالا؟ کہاں فرمایا جنت سے نکل جا فاخرج منہا فانک رجیم، تو مردود ہے، تیرے اوپر قیامت تک کے لیے میری لعنت پڑے گی، پروردگار فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر سے محفوظ فرمائے۔